حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور دا واقعہ یاد آیا. حضرت عمر دی محفل لگی سی, صحابہ بیٹھے سن, دو نوجوان آئے, اچھی محفل دا اثر. دو نوجوان آئے, آ کے نہ انہاں دعویٰ کر دیتا کہ امیر المومنین آ جڑا بندہ آ کے بیٹھا نا تواڈے کول, یہ نہ ساڈے پیو دا قاتل ہے, اساں کو بدلہ لینا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلاؤ بھائی اس آدمی کو. بندے کو قریب بلایا گیا. کیا تو نے اس کے باپ کو مارا ہے؟ میں ماریا. انہیں بھی سیدھا کیا تھا میں ماریا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اب نوجوانوں سے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اسی بدلہ چاہنے ہیں, اور شریعت دے اندر قتل دا بدلہ قتل ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تو پھر بھائی تمہیں ہم قتل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں. انہیں کہا امیر المومنین میں نے 3 دن کی مہلت دے دی. انہوں نے وجہ پوچھی تو اس کے باپ کو کیسے مارا؟ انہوں نے میں جان بوجھ کے نہیں ماریا, میں جان بوجھ کے نہیں ماریا. میری فصل کھیتی سی, میں اور اپنا کام کرتا تھا پیا, ایدا باپ اپنا سواری سمیت میری کھیتی دے اندر داخل ہویا. میں بڑا منع کیتا, میں پتھر اٹھایا, مارن واسطے نہیں سی اٹھایا, ڈران واسطے اٹھایا, سواری نو مارن واسطے, ڈران واسطے. میرے تو نکلیا, او دی جا کے کن پٹی تے لگا, اوتھی ڈگا, او دی موت واقع ہو گئی. میں جان بوجھ کے نہیں ماریا. بہرحال حکم یہ ہوا, پوچھے انہوں نے تساں کی چاہتے وارثاں, انہوں نے کہا اسی بدلہ چاہتے ہیں. تو تم نے کہا بھائی قتل ہونے سے تیار ہو جا. انہوں نے کہا میرے 3 دن کی مہلت دے دے. تم نے پوچھا, مدینے کا واقعہ ہے, تم نے پوچھا کہ مہلت کیوں مانگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں علاقے دا ہاں, اتنے زمین خریدی سی میں آیا سا, تو فلاں علاقے دا ہاں میں, تو میرے اتنے بیوی بچے نے سارے صحرا, میں صحرائی ہاں, اتنے کوئی نہیں, پرسانے حال کوئی نہیں, صرف مینوں یہ دے دو, میں جا کے جو کوئی لین دین سارا کوئی دس آواں, دس کے اپنے انہوں آخری بار میل آواں, اس بعد تسی مینوں بدلہ لے لیا جی, قتل کر دیا جی. اور تم نے فرمایا کہ میں تمہیں کیوں, ظاہر مکلف سن عمر بھی, فرمایا کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. کیوں کہ اپنا کو گواہ بنا, 3 دن کے بعد تو نہ آیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میں تو عمر کے دور میں ناانصافی تو ہو نہیں سکتی تھی, کہ ہم پھر کیا کریں گے؟ تو تم نے محفل چ بیٹھے پوچھا بھائی کوئی گواہ بننے تیار ہے؟ کوئی نہیں اٹھیا. کوئی جانتا ہی کوئی نہیں سی, نواں بندہ سی, کوئی نہیں اٹھیا. قربان جاواں. اسی کش بکش دے اندر نا تم نے پھر دوسری بار اعلان کیتا, کوئی نہیں. تیسری بار جب اعلان کیتا نا, ایک سفید داڑھی والا بابا کھڑا ہے, انہوں نے کہا میں ضمانت دینا وا, اس بندے نو چھڑ دیو, 3 دن بعد آ جاوے گا. تم نے فرمایا اگر یہ نہ آیا تو انہوں پھٹے تے چڑھنا پینا ہے, مجھے منظور ہے, جانے دو اس کو. قربان. گل چلی ہے اچھی محفل, توجہ رکھنا. تو تم نے اس کو اجازت دے دی, وہ چلا گیا. 3 دن کے بعد جب وقت طے تھا, عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا, اس کو سولی پہ چڑھانے کے لیے بدلہ لینا تھا. انہوں نے عصر کی نماز کے بعد سارے اکٹھے ہو گئے, سارے جس جگہ تے ٹائم سی سارے آ گئے, لیکن وہ نوجوان نہیں آیا, وہ بندہ نہیں آیا. شام دا وقت, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اے او سن جنہاں اوتھے ذمہ داری لئی کھڑے ہوئے کہ میں ضمانت دینا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو بلا لیا گیا. تم نے پوچھا حضرت نہ چاہدے ہویا بھی مینوں تانوں پھٹے تے چڑھانا پینا, لیکن قربان ابو ذر غفاری بڑے اطمینان تے سکون نہ بیٹھے. انہوں نے کہا مینوں کوئی پرواہ نہیں, تسی اپنا حکم پورا کریا جی. بیٹھے تے غروب آفتاب, سورج غروب ہونے کے قریب ہے, یہ بندہ دوڑدا ہوا آیا. جدوں اٹھن لگے نا محفل ختم ہوندی ہے, بندہ دوڑدا ہوا آیا ہے, کپڑے پھٹے پے نے, پسینے نہ شرابور ہے, پسینوں پسینی. جدو آ کے محفل ڈگیا نا, انہیں کہا امیر المومنین میں آ گیا. سارے لوگ حیران ہو گئے. ابو ذر غفاری پہلا بھی بڑے پرسکون سن تے ہن بھی بڑے پرسکون بیٹھے رہے, آرام دینا. امیر المومنین میں آ گئے. تم نے پہلا پوچھا بھائی وجہ دس دیر نال آؤں دی, باقی گلاں بعدوں. انہیں کہا امیر المومنین دراصل بات یہ ہوئی کہ میں غریب آدمی سا, میرے معاملات واہ سن, کوئی سارے نمٹا کے میں آؤندا تھا پیا, میری سواری جڑی ہے راستے جو مر گئی, تو میں پھر پیدل دوڑ لائیے کدھرے او اللہ دا نیک بندہ جڑا مینوں جاندا بھی نہیں سی, جنہیں اس محفل دے اندر میری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے, کدھرے او جھوٹا نہ پیا جاوے. اج تو بعد کوئی بندہ کسی تے اعتماد ہی نہ کرے. کدھرے وعدہ دیتا, ضمانت دیتی سی, میں اسی واسطے ذمہ داری نال دوڑتا ہوا واپس آ گیا. تم نے فرمایا تو نام ہی آؤندا, سانوں کہڑا کوئی پتہ لگنا سی؟ انہوں نے کہا پتہ تو نہیں سی لگنا, لیکن مسلمان دا مسلمان تو اعتبار اٹھ جانا سی, اعتبار اٹھ جانا تھا, میں اس لیے آیا ہوں. اچھا جدے گل سنی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا. وارثہ تو بدلہ بد ہو لیا نا, ابو ذر غفاری کو بلایا گیا اور فرمایا کہ پہلے بھی آپ بڑے مطمئن تھے, اب بھی بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں, جب وہ نہیں آیا تھا اس وقت بھی آپ ایسے آرام سے بیٹھے, میں نے کہا بھی تھا آپ سے. ابو ذر غفاری فرمانے لگے
میں پہلے بھی حق پہ تھا اب بھی حق پہ. بڑی گہرائی دی گل ہے. پہلے بھی حق پہ تھا اب بھی حق پہ ہوں. پوچھا بات سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا پہلے بھی میں پرسکون تھا اس وجہ سے کہ میں جو ضمانت دی تھی میں نے محمد کے شہر میں ضمانت دی تھی, تو اب اس لیے میں پرسکون ہوں. جو میں نے ضمانت دی تھی اللہ نے اس کی لاج رکھی ہے, وہ بندہ واپس آ گیا. پہلے بھی پرسکون تھا اب بھی پرسکون. پھر اس کو بلایا گیا, وارثوں کو بلایا گیا. ابو ذر غفاری سے پوچھا گیا آپ نے اس کی جو ضمانت دی ہے, آپ تو جانتے نہیں تھے اس کو, آپ نے ضمانت کیوں دے دی؟ قربان جاواں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں نے اس کی ضمانت اس لیے دی ہے, جب پہلی مرتبہ آپ نے کہا تھا نا کوئی نہیں ہے بھائی اس کی ضمانت دینے کے لیے, کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا. دوسری مرتبہ کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا. پھر مجھے شرم آنے لگی, میں اس لیے کھڑا ہوا کہیں قیامت کے دن میرے محبوب نے پوچھ لیا اے ابو ذر تیرے سامنے میرے شہر کے اندر کوئی ضمانت مانگ رہا تھا تو نے دی نہیں؟ میری غیرت نے گوارا نہ کیا, میں کھڑا